السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا 13واں پارہ ہے۔ اس سے پہلے ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ بعض الفاظ ایسے ہیں جن کا اردو میں معنی کچھ اور ہوتا ہے، عربی میں معنی کچھ اور ہوتا ہے۔ جیسے ایک لفظ فتنہ، اب اردو میں ہم اس کو مصیبت میں اور تکلیف میں اس کا معنی کرتے ہیں، لیکن عربی میں اس کا معنی ہوتا ہے آزمائش۔ ضروری نہیں ہے کہ اس کا معنی جیسے انما اموالکم واولادکم فتنہ، اب اگر ہم اردو میں کریں تو ہم تو کہیں کہ جی یہ تو تمہارے مال اور تمہارے اولاد تو یہ تو فتنہ ہے، یعنی مصیبت ہے۔ تو ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ آزمائش ہے۔ اللہ اس میں لگا کہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم حلال کے اندر رہتے ہیں یا حرام کے اندر رہتے ہیں۔ اسی طرح ایک لفظ ہے مکر، وقد مکروا مکرہم وعند اللہ مکرہم، یا مکروا مکرہم ومکرنا مکرا۔ اب اردو میں اس کا معنی ہوتا ہے بری تدبیر، اور عربی میں اس کا معنی ہوتا ہے تدبیر، چاہے وہ اچھی ہو چاہے وہ بری ہو۔ تو اس لیے عربی کے اعتبار سے اس کا اطلاق اللہ پر بھی ہو سکتا ہے اور کافر پر بھی ہو سکتا ہے، کہ کافر بری تدبیر کرتے ہیں، اللہ اچھی تدبیر کرتے ہیں۔ تو یہ چند الفاظ ایسے ہیں تو ان کے ذہن میں رکھنا ضروری ہے، ورنہ آدمی پھر یہ سوچتا ہے کہ لوگ بھی بری تدبیر کرتے ہیں، اللہ بھی بری تدبیر کرتے ہیں، تو پھر دونوں میں فرق کیا ہوا؟ تو اس بات کو ضرور ذہن میں رکھیے گا۔ 13ویں پارے کے شروع میں اور 12ویں پارے کے آخر میں یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ پورے قرآن میں ایک ہی جگہ مکمل بیان کیا گیا، اور یہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہی خاص ہے۔ ان کا قصہ چونکہ عام طور پہ ہم سنتے رہتے ہیں بیانات میں، اس لیے اس کو میں جو ہے وہ تھوڑا سا ہی عرض کروں گا۔ ان کے قصے میں دو چیزیں بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ پہلی چیز، ان کا جوانی کے وقت میں جب نفس گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے تو اپنے آپ کو حرام سے بچانا۔ جب زلیخا نے ان کو اپنی طرف متوجہ کیا لیکن انہوں نے اپنے آپ کو گناہ سے بچایا، تو یہ امت مسلمہ کے لیے ایک بہترین، جوانوں کے لیے رہنمائی ہے، جوان بچوں کے لیے بھی، جوان بچیوں کے لیے بھی، کہ وہ اپنے آپ کو پاک دامن رکھیں۔ اور دوسری بہت اہم چیز کہ جب ان کو موقع ملا، ان کے بھائیوں نے ان پہ کتنا ظلم کیا، لیکن جب ان کو موقع ملا تو انہوں نے سب کو معاف کر دیا اور کہا لا تثریب علیکم اليوم۔ تو یہ اخلاق ہمیں سکھائے گئے کہ مختلف لوگ ہوں گے جو اپنے حساب سے تم پر، اپنے ظرف کے حساب سے تمہارے ساتھ معاملہ کریں گے، لیکن جب تم ان پر قابو پا لو تو بادشاہت کی کرسی سے بڑی کون سی کرسی ہو سکتی ہے؟ تو فرمایا کہ تم ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرو جیسے یوسف علیہ السلام نے کیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فتح مکہ کے موقع پر، ہم سب جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفیں دی گئیں، لیکن آپ نے بھی فتح مکہ کے موقع پر آپ نے بھی فرمایا کہ میں آج تمہیں وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہا، لا تثریب علیکم اليوم، آج کوئی تمہارے اوپر میں زبردستی نہیں کرتا، میں بدلہ نہیں لیتا، میں تم پر کوئی جو ہے وہ پکڑ دھکڑ نہیں ہے، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کیا۔ تو ہمیں بھی سمجھایا گیا کہ دیکھو اخلاق ایسے ہونے چاہیے۔ پھر سورہ رعد شروع ہوتی ہے۔ سورہ رعد کے پہلے دوسرے رکوع میں مسلسل اللہ رب العزت نے اپنی بڑائی کو بیان کیا۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ ہی تو ہے وہ جس نے بغیر ستونوں کے آسمانوں کو بلند کیا، اور پھر سورج اور چاند کو مسخر کیا، اور وہ معاملات کی تدبیر کرتے ہیں۔ وہو الذی مد الارض، اللہ ہی تو وہ ہے جس نے زمین کو بچھایا اور اس میں پہاڑ گاڑے اور نہروں کو رکھا اور پھل اس نے بنائے۔ اور پھر دیکھو زمین کے اندر مختلف حصے ہیں، کہیں سے انگور نکل رہا ہے، کہیں سے کھیتیاں نکل رہی ہیں، کہیں کھجور ہے، اور پھر سب کو ایک ہی پانی سے سینچا جاتا ہے، پھر بھی دیکھو مختلف قسمیں اللہ تمہیں کھلا پلا رہے ہیں۔ پھر اگلے رکوع میں اللہ جانتا ہے جو ہر عورت کے پیٹ نے اٹھایا ہے، اور جو رحم کمی کرتے ہیں یا زیادتی کرتے ہیں اللہ ان کو خوب جانتا ہے، یعنی بچہ مکمل ہے ناقص ہے کیا ہے اللہ کو خوب معلوم ہے۔ پھر فرمایا عالم الغیب والشہادہ، جو غیب میں ہے وہ بھی اس کو معلوم، جو مشاہدے میں ہے وہ بھی اس کو معلوم۔ پھر فرمایا سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، برابر ہے کہ تم زور سے بات کرو یا آہستہ بات کرو، اللہ کو خوب معلوم ہے۔ ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، جو رات کو چھپ رہا ہے جو دن میں روشن ہے اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا، اللہ تمہیں بارش سے پہلے بجلی دکھاتے ہیں تاکہ تمہیں خوف بھی ہو کہ کہیں یہ بجلی کہیں
گر کر کسی کو ہلاک نہ کر دے، اور امید بھی ہو کہ ہاں اب بارش ہوگی، تو یہ سب اللہ ہی کی، اکیلے اللہ کی قدرت میں ہے۔ پھر 13ویں پارے میں سجدہ ہے، آیت سجدہ ہے۔ ہم سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ تو اس میں سجدے کے اندر اکثر اوقات 2 سے 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سجدہ کرو، تو قریش جن پر قرآن اتر رہا تھا اور اس زمانے کے کفار، انہوں نے اعراض کیا، انکار کیا، تو اللہ رب العزت نے، اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا کہ تم سجدہ کرو تاکہ تمہارا شمار کافرین میں سے نہ ہو۔ اور کہیں ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی استغنا کو بیان کیا کہ ارے اگر تم سجدہ نہیں کرتے تو مجھے تمہارے سجدے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آسمان اللہ کو سجدہ کرتا ہے، زمین اللہ کو سجدہ کرتا ہے، جو چیزیں اس کے اندر ہے وہ سب اللہ کے تابع ہیں، تو تم اگر سجدہ نہ کرو تو مجھے کوئی تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا کہ بھائی تم بھی سجدہ کرو تاکہ تمہارا شمار بھی فرما برداروں میں سے ہو۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے بارے میں صفات بیان کی کہ میرے پاس ایسے ایسے فرشتے ہیں جو ذرا بھی تکبر نہیں کرتے اور میری حکم سے روح گردانی نہیں کرتے، تو اللہ نے کہ نبی نے ہمیں حکم دیا کہ بھائی تم بھی سجدہ کرو تاکہ جو ہے تمہارا شمار فرما برداروں کے ساتھ ہو جائے۔ اور کہیں ایسا ہوا کہ اللہ نے اپنے نبیوں کا ذکر کیا کہ تم سے پہلے کے لوگ ایسے تھے کہ جب ان کے سامنے میری نشانیاں پڑھی جاتی تھیں تو وہ روتے ہوئے سجدے میں چلے جاتے تھے، تو اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا کہ بھئی تم بھی سجدہ کرو تاکہ تمہارا شمار بھی نیک لوگوں کے ساتھ ہو جائے۔ تو آج جو 13ویں پارے کا سجدہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگ سجدہ نہیں کرتے تو نہ کرو، اللہ کو تو جو آسمانوں میں ہے مخلوق، جو زمینوں میں ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں، خوشی سے ہو یا نہ گواری سے ہو، تو یہ سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو جب ہم سجدے میں جائیں تو یہ استحضار ہو کہ یا اللہ ہمیں بھی ان میں شمار فرما دے جو تیرے تابع ہیں، فرما بردار ہیں، اور ہمیں بھی اپنا فرما بردار بنا۔ پھر سورہ رعد کے 3 رکوع میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات بیان کی، فرمایا انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت تو عقل والے حاصل کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عقل والوں کی صفات بیان کی کہ اللہ کے نزدیک عقل والے کون ہیں۔ آج دنیا میں تو ہر آدمی اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے، اور دوسرا لوگ عقل مند اسے بولتے ہیں جو 2 کو 4 کر دے، 4 کو 8 کر دے، لیکن اللہ کے نزدیک عقل مند کون ہے؟ وہ اللہ نے اس صفحے میں تفصیل سے بیان فرمایا۔ الذین یوفون بعہد اللہ، جو اللہ کے عہد کو پورا کریں، ولا ینقضون المیثاق، اور لوگوں کے عہد کو بھی نہ توڑیں، اور والذین یصلون ما امر اللہ، جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا اس کو جوڑیں، یعنی رشتہ داری کو، ویخشون ربہم، اور اپنے رب سے ڈرتے ہوں، ویخافون سوء الحساب، اور قیامت کے دن حساب کے برے ہو جانے سے وہ ڈرتے ہوں، والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اور جو صبر کرتے ہیں اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کے برا بھلا کہنے پہ صبر کرتے ہیں، فاقاموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، اور جو ہم نے ان کو دیا اس میں سے چپکے سے بھی اور کھلم کھلا بھی خرچ کرتے ہیں۔ تو کہیں چپکے سے دینا جو ہے وہ دین ہوگا، کہیں کھلم کھلا دینا ہوگا، وہ بھی کھلم کھلا دینا یہ بھی دین بنے گا۔ اور پھر جو ہے وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، برائی کو اچھائی کے ساتھ دور کرتے ہیں، اولئک لہم عقبی الدار، یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کی کامیابی ہے۔ اور وہ کیا ہے کامیابی؟ جنات عدن، ہمیشہ کے باغات جس میں وہ داخل ہوں گے، وہ بھی داخل ہوں گے، اور جو ان کی اولاد میں سے اور ان کے ازواج میں سے اور ان کی ذریات اولاد میں سے، ان کے آبا میں سے جو صلاحیت رکھتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ایک بعض لوگ ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں خاندان میں بہت نیک ہوتے ہیں، خود نیک ہیں، اب ان کی بیوی اس درجے کی نیک نہیں ہے، ان کے والد اس درجے کے نیک نہیں ہیں، ان کی اولاد اس درجے کے نیک نہیں ہے، تو ایسا آدمی حدیث میں آتا ہے جب جنت میں جائے گا تو وہ اکیلا ہوگا، تو فرشتوں سے کہے گا کہ کہاں ہے میری بیوی، کہاں ہے میرے بچے، کہاں ہے میرے والدین؟ تو فرشتے کہیں گے بھائی تم بڑے درجے کے تھے تو وہ تو اس درجے کے نہیں تھے، اس لیے وہ نیچے درجے میں ہے۔ تو اللہ سے کہے گا یا اللہ مجھے اپنے ماں باپ کے بغیر کیا مزہ آئے گا، بیوی بچوں کے بغیر کیا مزہ آئے گا؟ تو اللہ تعالیٰ اس کے بیوی بچوں کو بھی اس کے ساتھ ان بڑے درجوں میں شامل کر دیں گے، بس شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہوں۔ اب فرمایا والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، ملائکہ ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے اور ان سے کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم، تم پر سلامتی ہو، جو تم نے دنیا میں صبر کیا آج ہی اس کا بدلہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو اللہ کے عہد کو بھی توڑتے ہیں، لوگوں سے بھی عہد کرنے کے بعد اس کو توڑ دیتے ہیں، اور
جس کے جوڑنے کا یعنی رشتہ داری کا اللہ نے حکم دیا اس کو کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، تو فرمایا ان کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے برا انجام ہے۔ پھر اس کے بعد اگلے رکوع میں وہ مشہور آیت ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر ہی سے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ یہ آیت جو ہے وہ بیان کی گئی اور ہمیں بتایا گیا کہ جب بھی پریشان ہو اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں تسلی عطا فرمائیں گے۔ پھر سورہ ابراہیم شروع ہوتی ہے، شروع میں اس میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرے رکوع میں جہنم کا تذکرہ ہے، من ورائہ جہنم، کہ ان کے بعد ان کے پیچھے تو جہنم ہے، ویسقیٰ من ماء صدید، کھولتا ہوا پانی ان کو پلایا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے ایسا سخت پانی ہوگا، وہ کھولتا ہوا پانی، اور پھر فرمایا کہ وہ جہنمیوں کا خون اور پیپ بھی اس کے اندر ہوگا، اور یتجرعہ، اس کو یعنی مجبوری سے گھونٹ گھونٹ پئیں گے۔ ایک جیسے روح افزا کا شربت ہوتا ہے، آدمی پورا گلاس ایک ہی سانس میں پی جاتا ہے، لیکن جو ناگوار چیز ہوتی ہے جیسے گرم پانی ہے، دل نہیں کر رہا آدمی کے پینے کا، تو وہ ایک ایک گھونٹ کر کے پیتا ہے، تو فرمایا وہ ٹھہر ٹھہر کر پئیں گے اور ان کو اس میں مزہ نہیں آئے گا۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، اور ہر طرف سے موت ان کے پاس آئے گی اور وہ چاہیں گے کہ ہم مر جائیں لیکن وہ مریں گے نہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے یہ جتنے بھی بیچارے کافر ہیں نا، آج مسلمان ان کو حسرت کی نظر سے دیکھتے ہیں، یہ قابل یعنی مسلمان ان کو رشک کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ ہم بھی ان جیسے ہو جائیں۔ یہ کافر قابل رشک نہیں ہیں، یہ قابل ترس ہیں اور قابل حسرت ہیں کہ آدمی ان کافروں کو دیکھ کے جو ہے نا وہ حسرت کرے کہ ہائے یہ بیچارے کیسے جہنم میں جائیں گے۔ تو مسلمان یہ سوچے اور ان کی ہدایت کی فکر کرے۔ ایک اللہ والے تھے، ان کے پاس سے ایک سکھ گزرا، تو سکھ آپ لوگ جانتے ہیں ہندوستان میں قوم ہے، امامہ بھی پہنتے ہیں اور ہتھیار بھی رکھتے ہیں، داڑھی بھی رکھتے ہیں، لیکن مسلمان نہیں ہے۔ میں نے اپنے استاد محترم مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، حضرت یہ کون ہے سکھ، کون تھے یہ، ان کے اندر مسلمانوں کی بھی خصلت ہے اور ہندوؤں کی بھی؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ان کا جو گرو نانک تھا، اس نے کچھ چیزیں ہندوؤں سے لیں، کچھ چیزیں مسلمانوں سے لیں، اور اس کا ارادہ یہ تھا کہ ان سب کو مسلمان بنائے آہستہ آہستہ، لیکن اس کا انتقال ہو گیا۔ اگر یہ زندہ رہتا تو ان سکھوں کو سب کو مسلمان بنا دیتا یہ۔ بہرحال تو وہ بزرگ کے سامنے سے ایک نوجوان سکھ گزرا، تو اس بزرگ سے آہ نکلی۔ وہ نوجوان واپس آیا، اس نے کہا جی آپ نے مجھے دیکھے آہ کیوں کہی؟ تو ان بزرگ نے کہا بیٹا تم کتنے جوان ہو، خوبصورت ہو، لیکن میں نے یہ سوچا کہ اگر تم اسی حال میں مر گئے تو جہنم میں جاؤ گے ہمیشہ کے لیے، تو تمہارا یہ انجام دیکھ کے میرے دل سے آہ نکلی۔ تو اس کا ایسا اثر ہوا کہ وہ نوجوان اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ آج ہم بھی کافروں کو دیکھتے ہیں، لیکن ہم ان کی چیزوں کو حسرت سے دیکھتے ہیں، ان جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں، تو کبھی جو ہے ہماری چیزوں کا اثر نہیں ہوگا۔ ہاں ہماری آہ کا اثر جب ہوگا جب ہمارے دل میں ان کی چیزوں کی محبت نہ ہو، بلکہ ہمارے دل میں یہ ہو کہ ان بیچاروں کا انجام کیا ہوگا۔ پھر جو ہے وہ چوتھے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب سب جنتیوں کے جنت میں فیصلہ ہو جائے گا، جہنمیوں کے جہنم میں فیصلہ ہو جائے گا، تو شیطان کے لیے آگ کا ممبر بنایا جائے گا، اور یہ سارے فرعون، حامان اور یہ موجودہ یہ نتن یاہو اور ٹرمپ اور یہ سارے اور یہ جو ہے نا یہ سب شیطان کے ارد گرد جمع ہوں گے اور کہیں گے بھائی تو ہم سے بڑے وعدے کرتا تھا، لارے رپے دیتا تھا ہمیں کہ کچھ نہیں ہوگا، یہ دیکھو ہم کہاں پہنچ گئے تیری اتباع کی وجہ سے۔ تو شیطان ان سے کہے گا کہ ان اللہ وعدکم وعد الحق، دیکھو اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا، ووعدتکم فاخلفتکم، میں نے تو جھوٹے وعدے کیے تھے اور میں نے تو توڑ دیے اپنے وعدے، وما کان لی علیکم من سلطان، کیا میں نے کوئی اس کے اندر کوئی دلیلیں دی تھیں اپنے وعدے پر، الا ان دعوتکم، مگر میں نے تو صرف وسوسے ڈالے اور تم نے میری اتباع کی، لہذا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو جنت میں اور جہنم میں جانے کے بعد تمہارے ساتھ ایسا ہوگا، بالکل شیطان کے وسوسے اور دھوکوں میں نہ آنا۔ اور پھر سیکنڈ لاسٹ رکوع میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ اللہ نے سنایا۔ آپ سب کو معلوم ہے ماشاءاللہ ابراہیم علیہ السلام پر بہت امتحانات آئے، اور جب انہوں نے جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے حاجرہ علیہ السلام سے، تو ظاہر ہے دو بیویاں ہوں اور ایک بیوی سے اولاد ہو تو آدمی کا دل اسی طرف مائل ہوتا ہے، لیکن اللہ نے حکم دیا جاؤ وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کے آؤ، چنانچہ ابراہیم علیہ السلام تو
استقامت کے پہاڑ تھے، فوراً بیوی بچوں کو لیا۔ تقریباً 1200 کلومیٹر کا فاصلہ تھا فلسطین سے مکہ کا، تو اور فلسطین ایسی جگہ جہاں ہریالی اور جناب ہر قسم کے پھل میوے، اور مکہ جو ہے وادی غیر ذی زرع تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو چھوڑا، بات کرنے کی بھی اجازت نہیں، اور جب واپس آنے لگے تو بیوی نے کہا کہ کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ تو سر سے اشارہ کیا۔ تو پھر بیوی نے کہا اذا لا یضیعنا، کوئی بات نہیں، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ وہ بھی خانوادہ نبوت سے تعلق تھا ان کو پتہ تھا کہ جو شوہر کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم کے بغیر تو کرتے نہیں، اور اللہ کے حکم کو ماننے ہی میں فائدہ ہے۔ تو اس وقت تو بات نہیں کی، لیکن جب ایسی جگہ پہ آئے، ایک پہاڑ کے پیچھے آ گئے، تو سارا ضبط جو تھا وہ ختم ہو گیا، اور جو ہے پیمانہ لبریز ہو گیا، اور پھر چھپ کے دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ یا اللہ تیرے کہنے پہ میں نے اپنی اولاد کو وادی غیر ذی زرع، جہاں کوئی پھل نہیں پھول نہیں، ایسے علاقے میں چھوڑ دیا تیرے پاک گھر کے پاس۔ یا اللہ یہ میں نے اس لیے کیا تاکہ یہ نماز کو قائم کریں، تو یا اللہ اب تیرے سے میری گزارش ہے کہ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے، اور ان کو پھل عطا فرما تاکہ یہ لوگ شکر ادا کریں۔ تو کہتے ہیں کہ دل کا مائل ہونا، تو اب آپ کو پتہ ہے لوگ کیسے ذوق در ذوق جو ہے وہ مکہ میں جاتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں۔ یہ دعا بھی اللہ نے پوری فرمائی، اور رزق کی دعا ایسی پوری فرمائی کہ مکہ کے ارد گرد سارے جو ہے وہ سب وادی غیر ذی زرع تھا، کوئی پھل نہیں، میوہ نہیں۔ تو اللہ نے شام کے اندر ایک علاقہ تھا طائف، اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے اس علاقے کو اٹھایا، اور اس علاقے نے آ کے کعبہ میں طواف کیا، 7 چکر لگائے، اسی لیے طائف کو طائف کہتے ہیں۔ طاف یطوف طواف کرنا، تو چونکہ اس علاقے نے 7 چکر کعبہ کے لگائے اس لیے اس کو طائف کہتے ہیں۔ 7 چکر لگا کے پھر جبرائیل علیہ السلام نے طائف کو موجودہ جگہ پہ رکھ دیا۔ تو اب جو حرم شریف وغیرہ میں جو بھی پھل آتے ہیں وہ طائف سے آتے ہیں، کیونکہ وہ علاقہ اصل میں شام کا تھا، اللہ کے حکم سے اس کو وہاں پہ منتقل کیا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بھی اعلیٰ درجے پر پوری کی۔ اور پھر سورہ ابراہیم کے آخری رکوع میں اللہ نے ہم جیسے کچے مسلمانوں کو جو ہے وہ تسلی دی، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اے مسلمانوں کبھی اس بات کا گمان نہیں کرنا کہ اللہ غافل ہیں ظالموں کے عمل سے، ایسی بات نہیں ہے۔ بس اللہ کے یہاں ایک اصول ہے کہ اللہ مہلت دیتے ہیں ان کافروں کو، بدبختوں کو، جیسے آج کل بھی جو ہے وہ اسرائیل اور امریکہ مل کر جو ہے وہ ظلم کر رہے ہیں غزہ کے اوپر، اور اسی طرح امریکہ بدماش اور سارے کافر مل کے انہوں نے افغانستان پہ 10 سے 15 سال بمباریاں کی، اور کتنے بڑے بڑے ظلم کیے کہ ہلاکو خان اور چنگیز خان والے بھی جو ہے یہ لوگ بھی شرما جائیں ان امریکہ اور اسرائیل کے آگے۔ بس اللہ تعالیٰ کی ایک اصول ہے، ایک قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ہم جیسے مسلمانوں کو تسلی دے رہے ہیں کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ میں ان سے غافل ہوں اور میں کچھ نہیں کر سکتا، میں سب کچھ کر سکتا ہوں، لیکن میں اپنے اصول کے اوپر چلتا ہوں، تاکہ کل قیامت کے دن یہ لوگ ہمیں یہ نہ کہیں کہ یا اللہ ہم نے غلطی کی، تو نے فوراً پکڑ کر لی، تو کچھ مہلت تو دیتا ہمیں تو ہم توبہ کر لیتے۔ تو اس اصول کی وجہ سے میں ان کو جو ہے وہ مہلت دیتا ہوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس رکوع کے بیچ میں ذکر فرمایا، فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتقام، کہ آپ ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ اللہ اپنے رسولوں کے وعدے کو توڑ دے گا، خلاف ورزی کر دے گا، نہیں، ان اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے اور بدلہ لینے والا بھی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کافروں کا بیان کیا کہ آپ دیکھیں گے یوم تبدل الارض غیر الارض، جب قیامت کا دن ہوگا، نفخہ ثانیہ ہوگا، اور برسول اللہ الواحد القہار، یہ سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ وتری المجرمین یومئذ مقررین فی الاصفاد، ہمارا دل ٹھنڈا کرنے کے لیے اللہ نے فرما دیا کہ آپ اس دن مجرمین کو دیکھیں گے کہ وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، اور جو ہے تارکول کے انہوں نے قمیص پہنے ہوئے ہوں گے، اور ان کے چہروں کے اوپر آگ جو ہے وہ چھائی ہوئی ہوگی، اور اللہ ان کو ان کے کیے کا ضرور بدلہ دیں گے۔ بس تم لوگ تھوڑے سے عرصے کے لیے اپنے ایمان پر صبر کرو، اعمال پر صبر کرو، اور تبلیغ کرتے رہو، دین کی محنت کرتے رہو، اس کا بدلہ اللہ تمہیں ضرور عطا فرمائے گا۔